السلام علیکم معزز دوستو، پیش خدمت ہے دعائے حرز جاں جسے لکھا ہے عظمیٰ مجاہد نے۔ ناول کی آج ہم 10th ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن پہ ضرور کلک کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ شکریہ۔ میں اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ کو یہ نکاح ڈھکوسلا لگ رہا تھا تو ٹھیک ہے، میں ابھی اور اسی وقت پھر سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر میر کا باپ کو نیچا دکھانے کا مجسم ارادہ سب کو ہی شوق کر گیا تھا۔ اس کا اعتماد سے بھرپور انداز زمان اور زیبا کے ساتھ ساتھ زمل کو بھی اسی پہ یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیسا شخص تھا وہ؟ جھوٹ بھی اتنی ڈٹائی اور صفائی سے بھلا کون بولتا ہے؟ نہیں ماموں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پلیز کوئی تو میرا یقین کرے، خدا کے لیے، زمل نے روتے ہوئے کہا تھا۔ زمان نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جانے کس بات کی سزا ان کا بیٹا دے رہا تھا انہیں، اور اس معصوم کو بھی جس کے لیے زمیں تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے وہ بھری پنڈال میں شاہ خاندان کی عزت اچھال کے آیا تھا، اس کے بعد زمل کا یقین کر کے بھی اس امر سے منہ نہیں موڑ سکتے تھے کہ لڑکیوں کی عزت کانچ کے ٹکڑے جیسی ہوتی ہے، جہاں پہ لگی پہلی ضرب ہی ان پہ گہری چھاپ چھوڑ جاتی ہے۔ ایسے میں جب گھر والے ہی اسے لے کے مشکوک تھے تو دنیا کی گواہی کون دیتا؟ تبھی زمان شاہ نے ایک بار پھر سے بساط الٹی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نکاح والی بات سچ ہے تو تمہیں زمل کو ڈائیورس دینی ہوگی، کیونکہ ہم سب میں سے کوئی بھی اس رشتے کی مستحکم حیثیت کو نہیں مانتا، اور نہ ہی زمل بیٹی اس مبہم رشتے کو مانتی ہیں۔ زمان کے کہنے پہ اس کے چہرے پہ استہزائیہ ہنسی آئی تھی۔ او ریئلی بابا، آپ سمجھتے ہیں کہ جسے میں نے اتنی مشکلوں سے حاصل کیا ہے اسے بنا بات کے ہی چھوڑ دوں گا؟ تو آئی ایم سوری بابا جانی، میرے لیے زمل شاہ سے دستبرداری زندگی اور موت کے درمیان جھولتے پینڈولم جیسی ہے۔ مریم شاہ کی بات پہ زمل نے آخری امید سے انہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی اگر آپ انہیں یہاں پر نہ لے کے آتے تو میں خود انہیں کورٹ کے ذریعے اپروچ کرتا۔ وہ باپ کو نڈر اور بے باک انداز میں کہتے وہاں سے جانے کے لیے ہٹ گیا تھا۔ آنکھوں میں پنہا راز عیاں ہونے کا ڈر جو تھا، بھلا کیسے بتاتا کہ یہ ضد اور انتقام کا عارضی جوڑ مستقل بنیادوں پہ ضد بن گیا تھا۔ شاہ خاندان تو اتنے پہ بھی جھکنے والا تھا، اس بات کا زوم بہت تھا اسے۔ رکو، تم ابھی ہماری بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ زمان کے دھارنے پہ وہ پلٹا تھا۔ میر کوئی درمیانی راہ نکالو بیٹا، تم اسے ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی مل جائے گی۔ زیبا نے دانت چباتے کہا تھا، اور او مائی سویٹ موم، وہ ایک سے بڑھ کے ایک شہزادی تھوڑی ہوں گی۔ اور اگر آپ نے بات ختم کرنے والی بات کی ہے تو درمیانی راہ ہے نا، میں زمل کو مستقل بنیادوں پہ ایک ٹیچر میسر آ جائے گا جو ان کے ان فیوچر بڑا کام آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ پہلے سے رخصت شدہ بہو کو اپنے بیٹے کے کمرے میں بھیجنے کی تیاری کریں۔ مریم شاہ کی بات پہ اس نے صدقے دل سے اپنی موت کی دعا کی تھی۔ مریم، حد میں رہو اپنی۔ زمان کے گرجنے پہ اس نے شانے اٹھائے تھے۔ حد میں ہی ہوں اپنی، آپ لوگوں کے نہ ماننے سے یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ بہتر ہے اب سب خود اس رشتے کی حیثیت کو تسلیم کر لیں۔ شاید میرے انداز آپ لوگوں کو پسند نہ آئے۔ اس نے ایک بھرپور دلبرانہ نگاہ اس پہ ڈالی جو اس کی خرافات باتوں پہ جی جان سے لرز رہی تھی۔ کون سے خوف اور خدشات اسے لاحق تھے اس کا اندازہ مریم شاہ کہاں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو تمہیں اپنی بات پہ قائم رہنا ہوگا، زمان شاہ نے مبہم انداز میں کہا تھا۔ میں اس رشتے کو لے کے ہر طرح سے اپنی بات پہ قائم ہوں۔ مریم شاہ کی رونت بھرے انداز پہ زمل نے صوفے کی پشت تھامی تھی۔ ریاض کاکا، مہمانوں کو بلائیں۔ زمان شاہ کی غرض پہ ماسوائے زمل کے ان دونوں نے ہی زمان شاہ کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کن بنیادوں پہ اسے سرخ روئی کا مژگان سنایا جانا تھا، لیکن مریم شاہ نے ایک جھوٹے رشتے کی خاطر اس کے ازلی رشتوں کی کڑی کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ زمین سے لپٹتے اسے اپنے اندر لے جانے کی استدعا کرنے لگی تھی، جبکہ مریم شاہ اور ڈاکٹر زیبا کی نظریں آنے والوں پہ ٹک گئی تھیں۔ منہاج شاہ اور شاہ نواز کے ساتھ آتے مولوی کو دیکھتے انہیں ایک لمحہ لگا تھا تمام سچویشن سمجھنے میں۔ وہیں مریم شاہ کے اندر ویرانی نے ڈیرا جمایا تھا۔ اس کا انتقام یہ تو نہیں تھا، زمان شاہ آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہیں، میر میرا بھی بیٹا ہے اور مجھے کسی طرح بھی شاہ پیلس والوں سے کوئی تعلق نہیں بڑھانا ہے۔ ڈاکٹر زیبا کی بھرپور احتجاج بھری آواز پہ زمان شاہ نے ایک اچٹتی نگاہ ان پہ ڈالی تھی۔ یہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں،
کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ آپ کی لگائی اور ردعمل کے خلاف پڑھائی سازشی پٹیوں کا کمال ہے۔ اسے کہیں اپنے موقف سے ہٹ جائے، ہم ابھی زمل کا نکاح شہیر شاہ سے کر دیں گے۔ زمان کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ تبھی مریم شاہ کے آس پاس شہیر و زمل کی ہنسی کی گونج ابھری تھی، تو وہیں زاور شاہ کے پہلو میں ہنستا مسکراتا اس کا عکس۔ آخر کو وہ ابھی شاہ پیلس والوں کا دل تھی۔ آپ لوگ سچ کو جھوٹ بنانے کی جتنی تگدو کر لیں، سچ تو یہی ہے کہ زمل اور میں نے کورٹ میرج کی ہے، اور شہیر شاہ کا قصہ آپ نہ ہی چھیڑیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن پھر بھی ہمارے ولی حضرات اپنی موجودگی میں یہ کام بخیر و خوشی کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا مقدم ہوگا میرے لیے۔ میں پھر سے نکاح کے لیے تیار ہوں، شروع کریں مولوی صاحب۔ اس کا فتح سے چور مسکراتا انداز زمل کے چہرے کو دھواں دھواں کر گیا تھا، تو وہیں باقی سب کے چہرے بھی فک ہوئے تھے۔ اس شخص نے ایک بار پھر سے اسے بے مول کر دیا تھا، اور پھر اسے بنا اس کی مرضی جانے، بنا اس کی بے گناہی پہ یقین کیے اس شخص سے منسوب کر دیا گیا تھا جس سے پہلے ملاقات کے بعد سے گویا اس کی زندگی طوفان کی نظر ہوئی تھی۔ آج سے یہ ہمارے لیے مر گئی ہے زمان شاہ۔ تمہارے بعد اس پر بھی شاہ خاندان والوں کے دل اور در کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کاش کہ میری بیٹیاں نہ ہوتیں، اگر تھیں تو یہ بد نصیب پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ منہاج شاہ کا جذباتی انداز دیکھتے شاہ نواز نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ زمل بے ساختہ ان کے پاؤں میں بیٹھی ان ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی جو اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ منہاج تم وہ غلطی نہ کرو جو ابا جان نے کی ہے۔ منہاج شاہ کا سخت انداز شاہ معراج سے کم نہ تھا، جو ان کے بھتیجے ہونے کا ہی ثبوت دے رہے تھے۔ آج تک ہم سب شاہ معراج کو ان کی جذباتیت پر غلط کہتے آئے ہیں، مگر جب اولاد اس حد تک چلی جائے تو آنے والی پیڑھی کو بے جا منمانی اور بغاوت سے روکنے کے لیے ایسے فیصلے لینا ضروری ہو جاتے ہیں۔ زمان شاہ اگر یہ مر جائے تو ہمیں جنازے کی بھی اطلاع نہ کرنا۔ منہاج شاہ کے رویے پہ زمل دہل کے رہ گئی تھی۔ زمان بھلا کس منہ سے زمل کی حمایت میں بولتے، وہ خود بھی شاہ خاندان کے ستونوں میں درار ڈال چکے تھے۔ عام انسانوں کے علاوہ بڑے بڑے بادشاہوں کی اوقات بھی بدلتے دیکھی تھی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، نصیب بھی بدلتے ہیں، اور نصیب بدلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی کسی حد تک اختیار دیا ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ شان ماموں، اس نے منہاج شاہ کے ساتھ پلٹتے شاہ نواز کا ہاتھ ایک آدھ سے تھاما تھا کہ وہ اسے بھی ساتھ لے جائیں گے۔ یہ لوگ اس کے لیے ناشنا تھے، پر وہ ہاتھ پدرانہ شفقت بھرے انداز میں اس کے سر پہ آ ٹھہرا تھا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ وہ آخری امید کے ٹوٹنے پہ بے جان ہوتی صوفے پہ گری تھی، پر جانے والوں نے اسے مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ یہی تو ان کی اونچی انا کے شملے تھے، جہاں غلطیوں اور غلط فہمیوں کو رشتوں سے مقدس جانا جاتا تھا۔ گاڑی میں انتظار کرتے شہیر شاہ نے ان دونوں کو اکیلے آتے دیکھ ضبط سے پلکیں موندی تھیں، تو گویا یہ فیصلہ ٹھہرا تھا کچی عمر کے خوابوں پہ تمام جدائی نے پہرا جڑ دیا تھا۔ جیے جیے تو کیسے بن آپ کے۔ اس نے آخری سوالیہ نگاہ ڈاکٹر ولاس پہ ڈالی تھی جب شاہ نواز اور منہاج شاہ کے خاموشی سے بیٹھنے پہ ڈرائیور نے بن کہیں ہی گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ پلکوں سے ایک الوداعی تارا ٹوٹتے ہوئے رخسار پہ آیا تھا۔ ادھر زمل کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو دیکھتے ایک لمحے مریم شاہ کے دل میں خلش سی آئی تھی۔ وہ حویلی والوں کو جھکانا چاہتا تھا، اپنی ماں کے کردار پہ بار بار اٹھی انگلی کا رخ واپس ان کی جانب کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں بازی پھر سے وہی لے گئے تھے، اس کے سر زمل شاہ کی عزت کا صحرا نکاح کی صورت سجا کے۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا جب زمان نے درمیان میں آتے اس کا ہاتھ جھٹکتے زمل کو اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ زیبا اور مریم شاہ بس انہیں دیکھتے رہ گئے تھے۔ کیا خوب ہیں یہ شاہ خاندان والے، اپنی بیٹی کو ایک بوجھ کی مانند دوسروں کے در پہ ڈال گئے ہیں۔ اب کہاں ہے شاہ معراج اور زاویہ شاہ کی اونچی ناک۔ زیبا کے لب و لہجے سے چھلکتی نفرت پہ مریم شاہ نے خالی خلی نظروں سے ماں کو دیکھا تھا۔ وہ سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ زمان شاہ نے اسے سکون آور میڈیسن دیتے ساتھ ہی باہر کا رخ کیا تھا جہاں وہ دونوں گم سم سے بیٹھے تھے، لیکن ڈاکٹر زیبا کے الفاظ نے انہیں زبان کھولنے پہ مجبور کیا تھا۔ بہت اچھی چال تھی تمہاری شاہ خاندان والوں کو گزند پہنچانے کی، مریم شاہ، لیکن آج سے آپ دونوں اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں، زمل کا حوالہ میرے لیے صرف ایک بیٹی کا ہے، اور اگر کسی نے بھی اسے کسی طرح پریشان کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تنبیہ ان دونوں کے لیے ہی تھی۔
زیبا پیر پٹکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی جبکہ وہ ہنوز صوفے پہ بیٹھا تھا۔ زمان بھی اس سے مزید سر کھپانا نہیں چاہتے تھے۔ 100 بات کی ایک بات تھی، چاہے شاہ معراج یا خاندان کا کوئی بھی فرد اس کی حیثیت کو جھٹلاتا، تب بھی وہ اس کی رگوں میں دوڑتا شاہ خاندان کا خون نہیں نکال سکتے تھے۔ لیکن زمان جو وقت کی مصلحتوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے تھے، وقت کی اس کروٹ پہ خود کو مضبوط کرنے لگے تھے۔ انہیں شاہ پیلس میں اپنی جگہ واپس لینی تھی اور زمل کو بھی اس کا کھویا مقام دلانا تھا، پر کیسے؟ وہ مہیر شاہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک اعتبار تھا، ہزار اختلاف کے باوجود بھی وہ بہکنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس کا حق کسی اور در پہ کیسے لٹا سکتا تھا؟ فائقہ نے اس کا لکا چھپی کا یہ کھیل دیکھا تو چائے کا بہانہ کرتے اسے مہیر شاہ کے پاس بھیجا تھا۔ ڈارک میرون رنگ کے کڑائی دار سوٹ میں ملبوس، مہندی رچے ہاتھوں پہ سونے کے کنگن چڑھائے، وہ اپنے دلکش سراپے سمیت مہیر شاہ کے سامنے آئی تو گویا دید کی عید ہوئی تھی۔ باہر شور کیسا تھا؟ اسے سامنے دیکھتے اس نے باہر سے آتی آوازوں کی بابت پوچھا تھا۔ سائقہ اور زمان کی آوازیں وہ سن ہی سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے چائے رکھنے لگی تھی اور جانے کے لیے مڑی جب مہیر نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ چوڑیوں کے جل ترنگ نے ایک سما سا باندھا تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے آپ سے روشانے؟ بات کرنے کا عذر تو چاہیے تھا۔ مجھے نہیں پتہ، خود جا کے معلوم کر لیں۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اطلس آنکھوں کے صحرا نے مہیر شاہ کو ایک لمحے خاموش کیا تھا، پر دوسرے لمحے وہ اسے اپنے مکمل حصار میں لے گیا تھا۔ ناراض ہیں؟ اس نے بھیگی پلکوں پہ لب جمائے لطیف سی شرارت کی تو وہ شرم سے عرق آلود پیشانی لیے نفی میں سر ہلاتے اس کی گرفت سے نکلنے کی سعی کر رہی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا مہیر؟ وہ شادی کے بعد پہلی بار اس سے نروٹھے انداز میں مخاطب ہوئی تو مہیر نے اس کے چہرے پہ نظریں جمائی تھیں۔ دوپٹہ کندھے پہ لٹک رہا تھا جبکہ وہ مومی گڑیا اس دیو ہیکل انسان کی قید میں پری جیسی لگ رہی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور گلابی تاثر لیے ہوئے تھیں، جانے کس بات کا سوگ منایا گیا تھا۔ مسائل کا انبار جو تھا، وہ خوش فہم نہیں ہو سکتا تھا کہ ان پرنم آنکھوں کی وجہ اس کی ذات ہے۔ آپ یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتی ہیں روشان شاہ، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس سب کی قصوروار آپ بھی ہیں۔ وہ شاید ہی کبھی اتنا روڈ اور سر انداز میں اسے بولا ہو۔ روشانی کا نازک دل کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ ہاں صحیح کہا، جس لڑکی کا شوہر اس کی شادی سے ٹھیک اگلے دن ہی غائب ہو جاتا ہے اور کسی طوائف زادی کے ساتھ رنگ رلیاں بناتا پھرتا ہے، اسے واقعی حق نہیں بنتا کسی سوال کا۔ وہ خود کو چھڑاتے جانے کے لیے مڑی تھی جب مہیر شاہ اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ غصے میں پلٹتی اس اچانک آمد پہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ بکواس بند کرے روشانے، جن چیزوں کی سمجھ نہیں اس میں مت ہی بولے۔ کوئی رنگ رلیاں نہیں بنا رہا تھا میں وہاں، سمجھی آپ؟ اگر رنگ رلیوں کا شوق ہوتا تو آپ کی ضرورت نہیں تھی مجھے، وہ اسے جھنجھوڑتے بولا تھا۔ ارے ہاں، یہ تو بکواس ہے، لوگ تو طوائف زادی کے گھر درس سننے جاتے ہیں نا روشانے۔ وہ اس کی بات سمجھتے دھاڑا تھا جب ہی فائقہ اندر آئی تھیں۔ مہیر، کیا ہو رہا ہے یہ؟ کس انداز میں بات کر رہے ہو تم؟ روشانے سے، کیا تم نے بھی پورے سماج کے سامنے ہماری جگ ہسائی کا شوق پال لیا ہے؟ باہر سب جمع ہے، تم اپنی اونچی آواز سے ایک اور کہانی گھڑ کے دے دو ان سب کو۔ فائقہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ اسے چھوڑتے اوندھے منہ بستر پہ جا گرا تھا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں مہیر شاہ، کس وجہ سے تم وہاں تھے آخر؟ جانتے ہو کتنی ذلت اٹھانی پڑی ہے ہمیں سب کے سامنے؟ فائقہ شاہ کو اس کے انداز بہت برے لگ رہے تھے۔ مما، میں اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، پلیز اکیلا چھوڑ دیں آپ لوگ مجھے۔ وہ اس وقت شاہ پیلس میں ہی تھے جبکہ مہیر روشانی کے کمرے میں تھا۔ روشانی سرخ چہرہ لیے باہر نکل گئی تو فائقہ اس کے قریب بیٹھتے آہستگی سے اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگی تھیں۔ مہیر، میں جانتی ہوں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، لیکن تم وہاں تھے اور پھر پولیس والوں نے جتنا بڑھ چڑھ کے بیان بازی کی ہے وہ سب کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے میری جان۔ آپ اس بات کو سمجھو، پہلے ہی روشانی سے شادی سے انکار پر سب ناراض ہیں۔ فائقہ شاہی سے آہستگی سے معاملے کی سنجیدگی اور نوعیت کا متعین کرتے بولی تھیں۔ میں وہاں کسی غلط ارادے سے نہیں گیا تھا مما، اس کوفت زدہ ماحول سے نکل صرف رقص و موسیقی کی محفل کے لیے گیا تھا، لیکن اچانک سے پولیس کی ریٹ نے اس سب کو کچھ اور رنگ دے دیا ہے۔ کیا آپ کو میں ایسا لگتا ہوں مما؟ وہ زردگی سے بولا تھا۔ تبھی فائقہ نے اپنے فرما بردار بیٹے کی آنکھوں میں بسا درد دیکھتے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔
روشانی بہت ہرٹ ہوئی ہے بیٹا، کسی بھی لڑکی کے لیے صورتحال بہت صدماتی ہو سکتی ہے، اسے مناؤ۔ انہیں اپنی تربیت پہ مکمل یقین تھا، تبھی ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا، میں جانتا ہوں میرے کچھ بھی کرنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پر وہ مجھے آج بھی اتنی ہی عزیز ہے ماما، پر جانے کیوں اتنی بدگمان ہے، بار بار منانے پر بھی وہ مجھے سمجھ نہیں پا رہی ہیں۔ وہ مایوسی سے بولا تھا، بچی ہے وہ، اور کچھ حالات ایسے ناقابل یقین رہے ہیں شاید اس لیے بھی، پر مہیر بیٹا آپ کو سب کچھ پیار سے ہی ڈیل کرنا ہوگا، میں اسے واپس بھیج رہی ہوں، خبردار اگر اب اسے ناراض کیا تو۔ ابھی شادی کو 48 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور یہاں یہ حال چل رہا ہے۔ وہ اسے ڈپٹتے وہاں سے چلی گئی تو اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے کل سے ہوئے واقعات کا سوچا۔ روشانی کی طرف سے مایوسی میں گھرا، وہ اپنے دل و دماغ کو اس سے مزید متنفر ہونے سے بچانے کے لیے تھوڑی سی ریفریشمنٹ چاہتا تھا۔ تفریح کا ذکر اپنے انتہائی قریبی دوست سے کیا تو وہ اسے ان گلیوں میں لے آیا تھا جہاں کوئی شریف النفس انسان عام حالات میں بھی جانا گوارا نہ کرتا، پر جانے کیسے وہاں کی بائی اور پولیس کے درمیان چلتے کسی تنازع کی زد میں وہ بھی آ گیا تھا۔ بظاہر کہانی عام سی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی وہاں موجودگی ہی زاویہ شاہ اور باقی سب کو غصہ دلا چکی ہوگی، پر شاہ معراج کی طبیعت کی وجہ سے فی الحال سب اس مسئلے میں نہیں الجھے تھے۔ وہ گہری سانس ہوا کے سپرد کیے اس کا انتظار کرنے لگا تھا، پر اس سے بدگمان لڑکی نے نہ آنا تھا اور نہ ہی آئی تھی۔ ڈھلتی شب وہ اسے ڈھونڈتے گیسٹ روم میں آیا تھا، جہاں وہ اسے رمل کے ساتھ باتوں میں مگن نظر آئی تھی۔ وقت دیکھا جہاں مؤذن اذان کی تیاری کر رہا تھا، دروازہ ناک کرنے پہ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ روشانی کمرے میں آئے، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ مہیر شاہ کی بات پہ اس نے کان نہیں دھرے تو اسے رمل کو خفیف سا اشارہ کرنا پڑا تھا، جسے سمجھتے وہ خود وہاں سے چلی گئی تھی۔ روشانی اس کی حرکت پہ تل ملا کے رہ گئی تھی۔ کہا نا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اس کے چہرے پہ کئی زاویے بن رہے تھے، لیکن مجھے ہر حال میں کرنی ہے۔ اس نے ڈور لاک کرتے اس کی جانب پیش قدمی کی تو روشانی کی سانس ہٹ گئی تھی۔ ڈور کیوں لاک کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے دروازے کی طرف لپکی، مگر مہیر شاہ نے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ نئی نویلی دلہن سے دوری اختیار کیے ہوئے شوہر کو کچھ پرائیویسی درکار ہے، تبھی یہ ڈور لاک کیا ہے۔ اتنی سی بات بھی آپ کو کھول کھول کے بیان کرنی پڑے گی؟ اتنی تو معصوم نہیں ہے آپ کہ ہمارے درمیان موجود رشتے کے تقاضوں سے بے خبر رہیں۔ مہیر شاہ نے سرگوشیانہ انداز اختیار کرتے کہا تو اس کی باتوں کی گہرائی سمجھتے وہ سٹ پٹائی تھی۔ مجھے اس رشتے، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گوہر افشانی کرتی، مہیر شاہ نے اس کے لفظوں کو اپنے لبوں پہ چنتے اس کی سانسوں کو بھی اپنے بس میں کیا تھا۔ مہیر، وہ بوجھل سانسوں سے منمنائی تو مہیر شاہ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اس سے دور ہوا تھا۔ تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے مجھے سولی پہ لٹکائے رکھنے کا؟ وہ کچھ تلخی سے بولا تھا۔ اور میں جو ہر پل اذیت سے گزر رہی ہوں، یہ کیسی محبت ہے آپ کی مہیر شاہ؟ ہمیشہ سے مجھے ہرٹ کرتے آئے ہیں آپ۔ وہ شکوہ کرتے بولی تو مہیر کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھرے تھے۔ کبھی موقع دیں کہ بیان کرنے کا تو ہی بتا سکیں گے مائی ڈیئر وائف، یہ کیسی محبت ہے؟ اس نے شرارت سے اس کے گلے میں بازو حمائل کرتے کہا تھا۔ روشانی کے نروٹھے انداز اسے کمزور کر رہے تھے۔ یہ وقت اور جگہ اظہار کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے روم میں آنے کا شرف بخشیں گی تو مہربانی ہوگی آپ کی۔ مہیر شاہ کے الفاظ اور انداز میں ایک واضح طلب تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی ایک بار پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ شاہ پیلس میں اس وقت پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تبھی وہ بدسنسا واپس مڑ گیا تھا اور پھر شاہو جان سے ملنے کا سوچتے وہاں سے ہی نکل گیا تھا۔ 2 دن بعد شاہ معراج کی طبیعت سنبھلی تو وہ شاہ نواز اور شہیر شاہ کے آسرے انہیں گھر چھوڑ آیا تھا۔ سائقہ شاہ اور فائقہ شاہ ابھی تک شاہ پیلس میں ہی مقیم تھیں، تو وہی روشانی نے بھی واپس جانے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ وہ جس وقت گھر میں داخل ہوا سبھی ڈائننگ ٹیبل پہ جمع تھے۔ شاہو جان کیسے ہیں زاویہ؟ سب سے پہلے سائرہ شاہ کی نگاہ اس پہ پڑی تھی، جو سب کو کھانا سرو کر رہی تھیں۔ بہتر ہیں کچھ، لیکن فی الحال ڈاکٹرز نے انہیں انڈر آبزرویشن رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سرسری سی نگاہ ٹیبل پہ ڈالتے بولا تھا۔ اس کے پیچھے ہی مہیر شاہ گھر میں داخل ہوا تھا، جسے دیکھتے زاویہ شاہ نے وہاں بیٹھنے کا فیصلہ ملتوی کرتے کھڑے پیر بات کرنا زیادہ گوارا کیا تھا۔ خانی بوا، آپ زاویہ کے کپڑے نکال دیں۔ بیٹا فریش ہو جاؤ جب تک ہم کھانا لگاتے ہیں۔ سائرہ شاہ کے کہنے پہ وہ اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے نکلتا گیا تھا۔ مہیر تم کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھو نا۔ سمینہ نے داماد کو دیکھتے میٹھا انداز اپنایا تھا۔
مہیر کی متلاشی نگاہوں نے اسے ڈھونڈا جو ایک طرف کو فائقہ شاہ کے پہلو میں بیٹھی تھیں۔ زمل کہاں ہے؟ وہ 2 دن سے گھر تھا، تبھی یہاں کے حالات سے تقریباً ناواقف تھا، ماں سوائے ڈاکٹر میر کے کھڑے کیے ہنگامے کے جس کی خبر اوائل میں شہیر نے اسے دی تھی، لیکن اس کے بعد سے تو تقریباً وہ سب سے کٹ کے گھر کا ہی رہا تھا۔ پھینکا اس گند کو جہاں اس کے رہنے کی جگہ تھی، سائقہ نے بھرائے لہجے میں کہا تھا۔ وہیں اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑے زاور کو سائقہ شاہ کی آواز نے پلٹنے پہ مجبور کیا تھا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا آنی جان؟ مہیر شاہ یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا کہ اس چھوٹی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ مریم شاہ کے دعوے کو سچ کرتے ہم سب نے زمل کا نکاح اس سے کروا دیا ہے اور آئندہ یہاں اس کا کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ فاتحہ پڑھ چکے ہیں ہم اس پہ۔ منہاج شاہ کی غسیلی آواز پہ سب کی آنکھیں بھیگی تھیں، تو وہیں زاور شاہ شوق سا منہاج شاہ کے سامنے آ رکا تھا۔ مہیر کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، اس نے شکایتی نگاہ بڑی اماں پہ ڈالی۔ انہوں نے اس سے رخ موڑ لیا تھا۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں منہاج انکل؟ اسے کسی انجان کے حوالے کر کے آ گئے؟ قطعی غیر لوگوں میں چھوڑا ہے آپ اسے؟ وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا اور آپ نے… زاور کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سیکنڈز میں زمل کو پاس لے آتا اور یہاں اتنی بڑی واردات ہو گئی تھی کسی نے اس سے مشورہ تو دور بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ان غیروں سے راہ مراسم اس نے ہی بڑھائے تھے جس کی اسے سزا ملی ہے، ویسے بھی وہ اس کے شوہر کا گھر ہے۔ منہاج شاہ کے کٹور انداز اور مریم شاہ کا زمل سے حوالہ پہ وہ مٹھیاں بھینج کے رہ گیا تھا۔ مہیر شاہ نے زاور شاہ کو بولتے دیکھ لب تقریباً سی لیے تھے۔ میں ابھی اسے لے کے آؤں گا۔ آپ لوگ اس شخص کی آنکھوں پہ بندھی انتقام کی پٹی نہیں پڑ سکتے جو صرف اور صرف ہم لوگوں سے انتقام لینے کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ زمل کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، مگر میں کوئی رسک نہیں لے سکتا اب۔ اس نے زور سے ٹیبل پہ ہاتھ مارتے کہا تھا۔ چچی جان، آپ اس سے کہیں کہ میرے اور بیٹیوں کے معاملے سے دور رہے، کیونکہ یہ بات بھلائی جانے والی نہیں ہے کہ اس کے تعصب میں میرا گھرانہ برباد ہوا ہے۔ منہاج شاہ کے قطعی اجنبیت سے بھرے انداز پہ اس کے قدم زمین پہ جمے تھے۔ منہاج… بڑی اماں نے منہاج شاہ کو تنبیہ کی تھی۔ تقریباً سبھی زمل اور زاور شاہ کے لگاؤ سے واقف تھے، جسے وہ بہن کا درجہ دیتا تھا۔ ایسے میں اس کی حیثیت پہ سوال اٹھانا نظر انداز کیے جانے والا نہیں تھا۔ باہر سے آتی لڑائی جھگڑے کی آوازوں پہ اپنے پورشن میں مقیم نور العین بھی باہر آئی تھی، جہاں ایک گھمسان کی کیفیت تھی۔ زاویہ شاہ کی جانی کیوں آنکھ نم ہوئی تھی؟ ایک پل میں احساس کروایا گیا تھا وہ اس کی ماں جائی نہیں تھی، اس لیے اس کا بھلا سوچنا بھی اس پہ گوارا نہیں تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا جب نگاہوں سے ٹکرائی تھی۔ سادہ سے گھریلو حلیے میں ابھی بھی مہندی رچے ہاتھوں کو آپس میں جکڑتی وہ اس سچویشن پہ کافی کنفیوز سی ٹھہری ان آوازوں کا مدعا سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ زاور اسے ایک پل میں اگنور کرتے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چلیں سائقہ شاہ یہاں سے۔ آج اگر ہم سب کسی کے کیک ہی اٹھا رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی زاور شاہ ہے۔ اب اگر آپ نے شاہ پیلس والوں کی طرف رخ کیا تو اس عمر میں بھی طلاق دینے سے گریز نہیں کریں گے ہم۔ ویسے بھی آپ نے اور آپ کی بیٹیوں نے ہماری جگ ہسائی میں کسر نہیں چھوڑی ہے۔ جیتے جی تو درگور کر چکے ہیں آپ سب مل کے ہمیں۔ منہاج شاہ کے تیوروں پہ سب خائف ہوئے تھے جنہوں نے غصے میں اتنی بڑی بات کر دی تھی، جبکہ باپ کے غصے سے خائف رمل نے بھاگتے ہوئے جو سامان ہاتھ آیا وہ اٹھاتے گاڑی میں رکھا تھا۔ باقی سب منہاج شاہ کو سمجھا بجھا رہے تھے، پر وہ کہاں کسی کے ہاتھ آنے والے تھے۔ ٹیبل پہ دھرا کھانا ویسے ہی رہ گیا تھا۔ مہیر شاہ نے بھی فائقہ کو گھر چلنے کا کہا تھا۔ جانے کون کس سے ناراض تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا پارا ہائی ہوا تھا جب روشانے نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ بیٹا وہ شاہو جان کی وجہ سے پریشان ہے، ہم بھی رکنا چاہتے تھے مگر تمہاری ضد… اوکے، اگر یہی ان کی مرضی ہے تو بخوشی وہ یہاں ٹھہر سکتی ہیں، مگر آپ کی زیادہ ضرورت گھر پہ ہے، چلیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتا گیا۔ روشانی کی آنکھیں اپنی کم پرسی پہ بھیگی تھیں، اسے اپنی زندگی کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ نورے جہاں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں بیٹا؟ آپ کو تو زاور کے پاس ہونا چاہیے، وہ بے حد ڈسٹرب ہیں بیٹا، آپ کے وہاں ہونے سے انہیں ڈھارس ملے گی۔ سائرہ شاہ نے نور العین کو اس کے کمرے میں جاتا دیکھ سوال اٹھایا تھا۔ وہ اپنے لیے خود ہی کافی ہے مما، ویسے بھی یہ سچ ہے آج جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے سب کے ذمہ دار وہی ہیں۔ مہیر شاہ اور شانے کا کیس آپ سامنے دیکھ لیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ نورے جہاں سب قسمت کا لکھا ہوتا ہے اور اس وقت یہ طنز و طرح کی باتیں معنی نہیں رکھتی، جائیں آپ زاور کے پاس۔
سائرہ شاہ ہمیشہ اسے غلط روش پہ دیکھتے سخت گیر ماؤں کا روپ دھار لیتی تھیں۔ ماما میں نورالعین اگر آپ کے بابا آ گئے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی آپ کی یہاں موجودگی کا؟ جبکہ زمل کے معاملے میں کی گئی کوتاہی پہ وہ پہلے ہی ہم سے ہر طرح سے باز پرس کر رہے ہیں۔ سائرہ شاہ کی باتوں پہ وہ پاؤں پٹکتے زاویہ شاہ کے پوشن میں آئی تھی، جہاں رات کے 11 بجے سے ہی خاموشی کا راج تھا، کیونکہ محفلیں چھٹ جو چکی تھیں۔ دل میں خیال سا ابھرا وہ روشانی کے کمرے میں جا کے سو جائے، لیکن آخر کب تک کافر کا فرار ممکن تھا؟ اور پھر سمینہ کی کڑوی باتیں کون سے حل کرتا؟ خود سے الجھتی لڑتی وہ کرلاتی ہوئی زاور کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اگر روشنی وہاں نہیں جانا چاہتی تو آپ اسے کسی طرح بھی انسسٹ نہیں کریں گی اماں؟ شاہو جان کے گھر آتے ہی اس بات کی جواب دہی ہوگی۔ اگر مہیر شاہ کا من عیاشیوں میں ہی بھرتا ہے تو کوئی ضرورت باقی نہیں بچی مصلحتوں کے اس رشتے کی۔ زاور کے کٹھور انداز پہ اس کا دروازے کی ہینڈل پہ پڑتا ہاتھ تھما تھا۔ ہر معاملے کو جذباتی ہو کے حل نہیں کر سکتے ہیں زاور، میں خود مہیر شاہ سے بات کروں گی۔ سمینہ شاہ کی بات پہ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ اسے سائرہ شاہ اور سمینہ شاہ کی مینٹل پاور کا لیول ایک جتنا لگا تھا، جو دونوں ہی بیٹیوں کو ان کی مرضی کے بنا گھر بسانے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ اسے روشانی کے ساتھ ساتھ خود سے بھی ہمدردی تھی۔ اور اس مہارانی کو بھی دیکھ لو، مجال ہے جو ان 2 دنوں میں یہاں جھانکا بھی ہو، جیسے یہاں آنا قیامت ہو۔ غضب خدا کا، ماں بابا کے پاس رہنے کا اتنا شوق تھا تو رہنے دیتے نا انہی کے پاس۔ اب یقیناً باتوں کا رخ اس کی جانب ہونے والا تھا، جو واقعی سب سے بھاگتی پھر رہی تھی۔ اماں ہم ان معاملات میں پھر سے بات کریں گے۔ آپ روشانی کو اب فورس نہیں کریں گی، میں فریش ہونا چاہتا ہوں، آپ بھی آرام کریں۔ اس نے سمینہ شاہ کی بات کا رخ پھر سے روشانی کی طرف موڑ دیا تھا، جس بز ہوتی پہلو بدلتے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ سمینہ شاہ کی دروازے کی طرف آتی چاپ پہ وہ لابی کی اوٹ میں ہو گئی تھیں، جبکہ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ وہ پرسکون سانس خارج کرتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس کے آنے سے پہلے وہ فریش ہونے کے لیے جا چکا تھا۔ نورالعین کو اس کا سامنے کے امتحان ہی لگ رہا تھا۔ ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں ڈالتے اپنے سونے کے لیے جگہ ڈھونڈنی چاہتی، پر اتنی سردی میں بیڈ کے علاوہ کوئی آرام دہ جگہ نہیں تھی۔ پر زاویہ شاہ کو بھی تو یہیں سونا تھا آخر۔ اس کے ساتھ سونے کی سوچ پہ ایک سرد لہر سی پورے جسم میں دوڑی تھی۔ تبھی آخری فیصلہ لیتے وہ بیڈ پہ پڑا اکلوتا بلینکٹ اٹھائے صوفے پہ براجمان ہوئی تھی۔ تکیہ سرہانے رکھتے خود کو بلینکٹ میں اچھی طرح لپیٹے وہ دل میں 1000 دعائیں پڑھنے لگی تھی تاکہ زاویہ شاہ کے موڈ سے بچ سکے۔ کافی دیر بعد جب وہ فریش سے باہر آیا تو بستر کو خالی دیکھ کر چونکا تھا، اور پھر نگاہ صوفے پہ ہلچل مچاتے وجود پہ پڑی تو اتنے فرسٹریٹڈ ماحول میں بھی وہ مسکرا دیا تھا۔ ہائے، وہ اس کی زاویہ شاہ سے بچنے کی ناکام تدبیریں۔ الماری سے شرٹ نکالنے کو اس نے زوردار انداز سے پٹ کھولے اور بند کیے تھے۔ نورالعین کا دل حلق میں اٹکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ سافٹ کاٹن سٹف کی شرٹ پہنے وہ صوفے کی طرف بڑھا تھا۔ قدموں کی چاپ پہ اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں، اور خطرہ کہاں ٹل سکتا تھا؟ زاور اس کے مومی وجود کو بلینکٹ سمیت باہوں میں بھرے بستر پہ لایا تھا۔ نورالعین اس افتاد پہ گھبرا اٹھی تھی، جبکہ زاور اسے لیٹائے ڈریسنگ مرر کے سامنے جا رکا تھا۔ نورالعین کے چہرے سے بلینکٹ ہٹائے حالات کو جائزہ لیا تھا، تبھی نگاہوں کی گرفت میں وہ آیا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ وہ مہرباں ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتا؟ وہ بدگماں ہے تو 100 بار آزمائے مجھے۔ وہ زاور اور اپنے درمیان موجود رشتے کی نازکی کو محسوس کرتے سے مکمل فیس کرنے کا سوچ رہی تھی، جب خود کو دشتے سواراں کی گھنی چھاؤں میں محسوس کرتے اس نے جھٹ سے پلکیں کھولی تھیں۔ زاور شاہ کو اپنے پاس دیکھے وہ ہڑبڑا کے اٹھی تھی، جب اس نے اس کے سینے پہ ہلکے سے ہاتھ دھرتے اسے دوبارہ بستر پہ گرنے پہ مجبور کیا تھا۔